بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں اسلام کمزور ہو چکا۔ اسلام کے کمزور ہونے کے دو معنی ہیں، یا تو اسلام کے کمزور ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایمان اپنی ذات میں اور اپنی حقیقت میں کمزور ہو گیا۔ یہ کہنا صریحی طور پر اور قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ اسلام کا صریحی طور پر اس کی ذات اور حقیقت میں کمزور ہونے کا معنی یہ ہے کہ العیاذ باللہ جس اللہ نے اسلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا وہی کمزور ہو گئے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا کہ خدا العیاذ باللہ اتنے کمزور ہو گئے کہ انہوں نے اسلام کی حفاظت دنیا کے اندر نہیں کی، جس کی وجہ سے اسلام بھی کمزور ہو گیا۔ یہ معنی تو قطعاً غلط ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ اسلام اپنی ذات میں اسی تقویت کے ساتھ مضبوط ہے، اسی شباب کے ساتھ مضبوط ہے جس شباب اور قوت کے ساتھ یہ اول دن میں تھا جس دن اسلام دنیا کے اندر آیا تھا۔ اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی عیب آج تک نہ آیا نہ آئے گا۔ دوسرا، اسلام کے کمزور ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہماری ذات ہی کے اندر کمزوری آ گئی، ہمارے ایمان اور اسلام کے اندر کمزوری آ گئی، ہمارے یقین کے اندر وہ پختگی نہیں رہی، ہمارے عزم اور حوصلے کے اندر وہ طاقت نہیں رہی جس طاقت کا تقاضا ایمان اور اسلام کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اور یہ معنی کسی نہ کسی حد تک درست ہے، کہ ایمان والوں کے اندر کچھ کمزوریاں آئیں، ایمان کی کیفیات کے اعتبار سے، ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے، اس کے سمجھنے کے اعتبار سے، اس کی پختگی اور عزم کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ تو جب انسان کی ذات میں کمزوری آ گئی تو اس کا علاج کرنا چاہیے کہ انسان ہوش میں آ جائے اور اپنے نفس میں یہ جھانک کر دیکھے مجھے کون کون سی کوتاہی ہے اور کون کون سی کمزوری اور کمی ہے جس کمی کی وجہ سے اسلام پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا۔ اس کمزوری کو دور کرنے کی کوششیں کی جائیں، یہ اس کا علاج ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ایمان اپنی ذات ہی میں کمزور ہے تو ایسے تصور میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ میں انسان کے لیے پھر کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے جب ایمان اسلام ہی کمزور ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو اس کو تسلیم کیا کرنا، اس کو عمل زندگی میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے پھر کوئی علاج ہی نہیں بنتا۔ نتیجہ یہ نکلا، خیال بھی غلط، سوچ بھی غلط، نظریہ بھی غلط۔ جب یہ سب کچھ غلط تو اسلام پر کھڑا رہنا مشکل، آخرکار تنزلی کا شکار ہو گیا۔ اور پھر یہ تنزلی افراد تک منحصر نہیں رہتی، بلکہ اس تنزلی کے اندر پھر بے شمار لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ہماری ذات ہی کے اندر کمزوری ہے تو اس کا حل موجود ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی کمزوری ہے، کس کمزوری کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اور اس کمزوری کے دور کرنے کا رستہ اور طریقہ کیا ہے، تو حل موجود ہے۔ ورنہ اس کی مثال یوں ہو جائے گی جیسے وہ کوئی حبشی تھا، اس نے رستے میں کوئی آئینہ اٹھایا، ظاہر بات ہے ان کی شکل و صورتیں کیسی ہوتی ہیں سب جانتے ہیں، تو اس نے آئینہ دیکھ کر جب دیکھا کہ اس میں تو اپنی شکل و صورت اچھی نہیں دکھ رہی ہے، اس نے آئینے کو دیوار پر پھینکا اور اس کو توڑ دیا، اور یہ کہا کہ اگر یہ شیشہ اتنا گندا نہیں ہوتا اس کو رستے میں کوئی پھینکتا نہیں۔ تو اس نے دراصل یہ سمجھا کہ کمزوری شیشے میں ہے۔ اگر یہ سمجھتا کہ اپنی ذات میں کمزوری ہے تو اس کو توڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو بعض موقعوں پر کمزوری انسان کی اپنی ذات میں ہوتی ہے اور وہ اس کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرتا، جس کا کوئی حل اور کوئی علاج موجود نہیں ہے۔